ایک دوست کا سوال ہے فیڈرل شریعت کوڈ کے حوالے سے، تو اس پر میں کچھ تفصیل سے بات کروں گا۔ 1980 میں فیڈرل شریعت کوڈ آف پاکستان بنائی گئی تھی۔ یہ آئین کے آرٹیکل 203C کے تحت فیڈرل شریعت کوڈ بنائی گئی، اور اس فیڈرل شریعت کوڈ میں ٹوٹل جو ججز ہیں وہ 8 ہوں گے، اور 8 مسلم ہوں گے، یعنی فیڈرل شریعت کوڈ کا ہر جج مسلمان ہوگا۔ ویسے اور جوڈیشری میں آپ دیکھتے ہیں کہ نان مسلمس بھی ججز ہوتے ہیں، بٹ فار فیڈرل شریعت کوڈ کے جج کے لیے لازمی ہے کہ وہ مسلمان ہوں۔ تو یہ جو 8 مسلم جج ہوتے ہیں، مسلمان جج ہوتے ہیں فیڈرل شریعت کوڈ پہ، اس میں 3 علماء دین یعنی ریلیجیس اسکالرس ججز ہوتے ہیں، یعنی وہ ججز جو کہ دین کی، اسلام کی اچھی خاصی نالج رکھتے ہوں اور عالم ہوں، اور یہ ججز اپوائنٹ ہوتے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان کے آرڈر سے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہیڈ آفس ہے اس کا، یعنی جو اس کا مین برانچ ہے وہ ہے اسلام آباد میں، اور اس کے علاوہ 4 صوبوں میں جو ہائی کورٹس ہیں، ہر ہائی کورٹ میں اس کی فیڈرل شریعت کورٹ کی رجسٹری برانچ ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں کہ یہ فیڈرل شریعت کورٹ کے پاس کیا جورسڈکشن ہے، یعنی کس طرح کے کیسز کے لیے یہ بنائی گئی۔ اس میں 2 طرح کی جورسڈکشن ہے۔ ایک ہے اوریجنل جورسڈکشن آئین کے آرٹیکل 203(2)(d) میں ہے کہ فیڈرل شریعت کوڈ آن اٹس اون موشن یا کوئی اپلیکیشن جو ان کے پاس کسی پاکستانی شہری کی یا صوبائی حکومت کی یا وفاقی حکومت کی آئے تو اس پر کیس ہو سکتا ہے۔ یعنی آن اٹس اون موشن، یعنی وہ سو موٹو کی پاور بھی ہے فیڈرل شریعت کے پاس، اور صوبائی حکومتیں یا وفاقی حکومت بھی کیس داخل کر سکتی ہیں فیڈرل شریعت کورٹ میں۔ اب فیڈرل شریعت کورٹ بنانے کا مین مقصد، جو ان کا مین مینڈیٹ ہے، پاور ہے، ان کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو قوانین بنتے ہیں، جو لاز بنتے ہیں، ان کو یہ میک شور کرنا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا قانون تو نہیں بنا دیا گیا جو قرآن و سنت کے منافی ہو یا اس سے متصادم ہو، کنٹراڈکٹری ہو یا اگینسٹ ہو۔ تو اگر ایسا کوئی قانون پاس ہو جاتا ہے ملک میں جو قرآن اور سنت کے متصادم ہے، تو فیڈرل شریعت کورٹ کے پاس پاور ہے کہ وہ صوبائی حکومت کا قانون تو صوبے کو، یا اگر وفاقی قانون ہے تو وفاقی حکومت کو ایک مخصوص ٹائم پیریڈ دیتے ہیں کہ اتنے ٹائم کے اندر اس قانون میں امینڈمنٹ کریں اور اس کو قرآن اور سنت کے مطابق کریں۔ وہ ٹائم جب گزر جاتا ہے اور پھر بھی کوئی حکومت اس میں اس طرح کی ترمیم نہیں لاتی، تو آٹومیٹکلی وہ قانون سیٹ اسائڈ ہو جاتا ہے، نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے، کینسل ہو جاتا ہے۔ دوسری جورسڈکشن ہے اپیلیٹ میں ان کے پاس جتنے بھی یعنی نیچے کی کورٹوں سے، مینس ٹرائل کورٹ ہو گئے، میجسٹریٹ، سیشن جج یا ہائی کورٹ، وہاں سے کوئی ایسا ججمنٹ جو حدود آرڈیننس کے انڈر میں آتا ہے۔ حدود آرڈیننس کے اندر چوری کے کیسز، اڈلٹری کے کیسز، شراب نوشی کے، اڈلٹری مینس سیکسول جو کیسز ہوتے ہیں، ریپ وغیرہ کے، یہ سارے جو آتے ہیں حدود آرڈیننس میں، ان کیسز کے اندر جو ججمنٹس آتے ہیں نیچے کی کورٹوں میں، ان کو چیلنج کیا جا سکتا ہے فیڈرل شریعت کورٹ میں۔ اور فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے، اگر فیڈرل شریعت کورٹ کوئی آرڈر پاس کرتی ہے، کوئی ججمنٹ پاس کرتی ہے، تو اس کے خلاف بھی اپیل ہے، اور وہ اپیل ہوگی سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اس کا مطلب ہے فیڈرل شریعت کورٹ کا جو ججمنٹ ہے وہ فائنل نہیں ہے، اس کے اگینسٹ اپیل ہے، اور اپیل سنے گی سپریم کورٹ کا جو اسپیشل بینچ ہوتا ہے، شریعت بینچ، جس میں 3 ججز بیٹھتے ہیں، اور کوئی بھی ایسا آرڈر جو فیڈرل شریعت کورٹ کا چیلنج ہوتا ہے تو وہاں پہ اس کو سنا جاتا ہے۔ پارٹیز کو سننے کے بعد جو کورٹ کو مناسب لگتا ہے قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ فیڈرل شریعت کورٹ کے بارے میں ایک مختصراً سا ایک ایکسپلینیشن تھا، ڈسکرپشن تھا کہ یہ 1980 میں بنائی گئی فیڈرل شریعت کورٹ، اور اس میں 8 مسلم جج ہوتے ہیں۔ یہ حدود آرڈیننس کے تحت جتنے بھی آفینس یا کرائم ہیں ان کے خلاف اپیل سن سکتی ہیں، اور اوریجنل جورسڈکشن ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا قانون نہیں بن گیا جو قرآن و سنت کے منافی ہو یا متصادم ہو۔
تو ایسے وہ قانون کو سیٹ اسائڈ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں ایک ڈیو پروسیس آف لاء کے تحت. تھینک یو.